رمضان کی رات تھی، افطار ہو چکا تھا، گھر صاف تھا لیکن خاموش، نہ بچوں کی ہنسی نہ کھلونوں کی آواز، صرف ایک عورت اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں تسبیح اور دل میں ایک خالی جگہ، وہ خالی جگہ جو صرف اللہ ہی بھر سکتا تھا۔ ہر عورت کچھ دعائیں زبان سے کہہ پاتی ہے اور کچھ صرف آنسوؤں میں بہاتی ہے، وہ بھی انہی دعاؤں میں سے ایک تھی۔ جب کوئی سوال کرتا تو وہ مسکرا کر کہتی، اللہ جب چاہے گا تب وہ نعمت عطا ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن رمضان کی راتوں میں وہ مسکراہٹ ٹوٹ جاتی تھی۔ اس رمضان اس نے ایک فیصلہ کیا، اس رمضان میں صرف اللہ سے مانگوں گی، نہ لوگوں سے شکایت نہ تقدیر سے گلہ۔ تہجد کا وقت ہوا، اندھیرا گہرا تھا، سب سو رہے تھے اور وہ اپنے رب کے سامنے کھڑی تھی۔ یا اللہ، تو سب جانتا ہے، میری خاموشی بھی، میری کمی بھی۔ یا رب، تو نے مجھے ماں بننے کا شوق دیا ہے تو پھر اس کا درد بھی تو ہی سمجھ۔ اس رمضان اپنے خزانے سے مجھے وہ نعمت عطا فرما جس کے لیے میں ہر سجدہ روتی ہوں۔ آنسو مصلی پر گرتے رہے اور دعا آسمان تک جاتی رہی۔ رمضان گزر گیا، عید آ گئی، پھر زندگی اپنی رفتار میں چل پڑی۔ مہینے بیت گئے، ہر مہینے امید، ہر مہینے خاموشی اور ہر مہینے صبر۔ لوگ کہتے اللہ بہتر کرے گا اور وہ بس اتنا کہتی، اللہ جو کرے گا وہی بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن رات کو تکیہ گیلا ہو جاتا تھا۔ ایک سال بعد پھر رمضان آیا، وہی چاند، وہی روشنی، وہی عبادت، لیکن اس بار اس عورت کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ دل کہہ رہا تھا اس رمضان کچھ بدلنے والا ہے۔ رمضان کے کچھ دن بعد ڈاکٹر کے کلینک میں وہ خاموشی سے بیٹھی تھی۔ رپورٹ ہاتھ میں آئی، ڈاکٹر مسکرایا اور بولا، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ وقت رک گیا، اس کے کان میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، اللہ نے سن لی۔ گھر آتے ہی اس نے زمین کو چوم لی، سجدے میں جا کر بس اتنا کہا، یا اللہ، تو نے مجھے بھولا نہیں، تو نے میری رمضان کی دعا اگلے رمضان سے پہلے ہی لکھ دی تھی۔ آنسو اس بار غم کے نہیں، شکر کے تھے۔ اور پھر وہ رمضان آیا جو بالکل الگ تھا۔ سحری کے وقت ایک ننھی سی زندگی اس کے کوکھ میں تھی، وہی لڑکی، وہی رمضان، لیکن اس بار دعا کے ساتھ نعمت بھی تھی۔ یہ کہانی صرف ایک لڑکی کی نہیں ہے، یہ ہر اس دل کی کہانی ہے جو رمضان میں چپ چاپ مانگتی ہے۔ یاد رکھنا، I wonder who we really